فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو إلا أعطاه الله بإحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها في الآخرة وإما أن يصرف عنه مثل السوء أو مثل السوء. رواه ابن ماجہ وغیرہ. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں. انگنت درود و سلام محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیبا ہیں. حمد و صلات کے بعد آج انشاءاللہ مختصر درس ہوگا. دعا اور اس کے آداب سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. دعا یہ بندوں کی ضرورت ہے اور اللہ کو پسند ہے. دعا عبادت ہے، اس لیے معبود اور عابد کو جوڑنے کا ذریعہ ہے. اللہ معبود ہے، بندے عابد ہیں اور دعا عبادت ہے. لہٰذا جب تک یہ دعا مانگتے رہیں گے تو ان کے اندر بندگی موجود ہے، اور جہاں اکڑ گئے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تو گویا ان کے اندر کی عبادت اور بندگی ختم ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار دعا کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، عن قریب وہ جتھے کی جتھے رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ادعونی مجھے پکارو، اور اگلے حصے میں کہا جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ خود اللہ نے دعا کو عبادت کہا ہے. شیخ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے فضل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے افضل العبادہ الدعاء. عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا کرنا یہ عبادات کا مغز ہے، بنیاد ہے. دعا اگر کی جا رہی ہے تو عبادت کا مقصد بندے کو حاصل ہے. کسی چیز کا جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اسے اس کا مغز کہتے ہیں. دعا عبادات کا مغز ہے، حاصل ہے. تو دعا عبادت ہے اور اللہ معبود ہے، اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسی سے دعا کی جائے. وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ دعا اس کے علاوہ کسی اور سے کی جائے. آج ہم کو ایک شکایت یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے، لیکن دعا کی بے اثری کا گلہ تو ہے، لیکن کبھی مانگا بھی ہے دعا کی طرح. دعا کے بھی آداب ہیں، چلنے پھرنے سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کے جیسے آداب ہیں، دعا کے بھی آداب ہیں.
حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يدعو فلم يصلي على النبي فقال علیہ السلام عجل هذا ثم دعاه وقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے تو اس نے اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اس نے کتنی عجلت کی ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، ثم يصلي على النبی، پھر نبی پر درود پڑھے، ثم يدعو ربه ما شاء بعد ما شاء، پھر جو چاہے اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ تو ایک ادب یہ سکھایا گیا کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، پھر نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد انسان اپنی ضرورت کو اپنے رب کے سامنے جو چاہے جائز ضرورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لما کان یوم بدر نظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المشرکین واصحابہ قلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مشرکوں کو دیکھا تو ان کی ایک بڑی تعداد تھی اور آپ کے صحابہ 313 تھے یا 319 تھے۔ فجعل يهدف ربہ، تو آپ اپنے رب سے گریہ وزاری کرنے لگے۔ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، يَمُدُّ يَدَيْهِ وَيَهْدِفُ رَبَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِن تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ فَلَن تُعْبَدْ عَلَى الْأَرْضِ أَبَدًا، اے اللہ آج یہ چھوٹی سی جماعت جو میں نے تیار کی ہے اگر یہ ہار گئی، شکست کھا گئی تو مجھے نہیں لگتا زمین پر صرف تیری عبادت ہوگی۔ تو ہمیں استقبال قبلہ بھی کرنا چاہیے، دعا میں قبلے کی طرف رخ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ دوسری طرف بھی رخ کر کے دعا کر لیں تو حرج نہیں، مگر استقبال قبلہ، قبلے کا رخ کرنا یہ دعا کے آداب میں ہے۔ رفع الیدین فی الدعاء، یہ بھی ادب ہے، دعا میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رحیم کریم یستحیی من عبد یرفع یدیہ الیہ، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اس وقت بندے سے شرماتا ہے جب بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے، اس کو واپس کرنے اللہ شرماتا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں نہ دوں، اللہ رحیم و کریم ہے۔ اس روایت کے بارے میں اگر آپ کوئی کلام کرے بھی تو اس کے شواہد موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ، ابھی میں آگے بیان کروں گا، کہ رفع الیدین کا تذکرہ کیا اور آپ نے بھی رفع الیدین کیا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ الہا وزاری، گریہ وزاری، عاجزی اس سے اور زیادہ ثابت ہوتی ہے، مگر اس میں غلو کرنا، سر سے اوپر ہاتھ اٹھا لینا، دور ہاتھ کر لینا اور ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرنا جو دعا کی بندگی اور تواضع کے خلاف ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاتھ ایسے اٹھانا ہے کہ اس میں عاجزی اور تواضع باقی رہے۔ اسی طرح سے یکسوئی شرط ہے، دعا کے لیے یکسوئی شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو، خواہ کفار ناپسند کریں۔ یکسوئی بھی اس کا ادب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يستجاب من العبد من قلب غافل لاہ، اللہ کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے، لاپرواہ ہے۔ بہرحال یکسوئی شرط ہے، اللہ کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل متوجہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب دعا کرتے ہیں اور کھانا کھا لیا، ارے آپ دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور بات کر رہے ہیں انسان سے، یہ دعا عبادت ہے۔ جیسے نماز میں آپ توجہ ہٹا نہیں سکتے، ایسے ہی دعا سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ غافل اور لاپرواہ کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ لوگوں سے بات کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، یہاں وہاں دیکھ رہا ہے اور ہاتھ اٹھا ہوا ہے، یا پھر بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ وہ موتیاں آگے بڑھ رہی ہیں، کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے، موتیاں ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، اور خیریت، موتیاں بھی آگے بڑھ رہی ہے، بات بھی کر رہا ہے اور اپنے لیبرز کو آرڈر بھی کر رہا ہے، یہ ان کو اتنا کلو یہ دے دو، آرڈر بھی کر رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے مہمان سے، اور موتیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان اللہ لا يقبل ولا يستجاب من قلب غافل لاہ، اللہ کا مذاق بنانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے جب بندے مجھ سے مانگے تو صرف میری طرف توجہ کریں۔ آپ کسی کو پکار رہے ہیں، ذرا سننا، اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ اپنے کام میں لگ جائیں، ایک منٹ رکو، تو کیا سوچے گا، ارے مجھے کیا پاگل سمجھ کے رکھا ہے، کہہ رہا ہے سنو، اور جب میں سننا چاہتا ہوں کیا بول رہا ہے تو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ انسان اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے، سارے آسمان و زمین کا رب کیسے برداشت کرے گا؟ تو یکسوئی بھی دعا کا ایک ادب ہے، کچھ شرائط ہیں، بہت سارے آداب اور شروط میں نظر انداز کر کے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ شرائط میں سب سے بڑی شرط دعا کے لیے رزق حلال ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا فامر به المؤمنین ما امر به المرسلین فقال الله تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا مما في الارض حلالا طيبا ثم ذكر رجلا يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ويقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام فأنا يستجاب لذلك۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کو ہی قبول کرتا ہے، حرام مال سے اللہ انسان کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ وہی حکم اس نے مومنوں کو دیا ہے جو حکم اس نے رسولوں کو دیا۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، او میسنجرز، اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنوں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ دونوں آیات پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اشعث اغبرا، پراگندہ حال ہے، پراگندہ کپڑے، پراگندہ بال۔ اللہ ایسے مسافر کو دعا رد نہیں کرتا۔ دنیا کے کسی کونے سے حج کرنے کے لیے گیا، عمرہ کرنے کے لیے گیا، حتیم میں جہاں میزاب رحمت ہے، خانہ کعبہ کی چھت کا پانی گرتا ہے، وہاں دعا کر رہا ہے۔ ملتزم خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں دعا کر رہا ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا کر رہا ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا پڑتا ہے، وہاں دعا کر رہا ہے۔ ایسی جگہوں کو اس نے منتخب کیا ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، مگر کہتا ہے ربی ربی، میرے رب میری یہ ضرورت پوری کر دے، میری وہ ضرورت پوری کر دے۔ اور فرشتے کہتے ہیں اس کا تو کھانا بھی حرام پیسے کا، اس کا تو پانی بھی حرام پیسے کا، اور اس کا کپڑا بھی حرام، فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ حرامی کی دعا قبول۔ اب حرامی بعض معنی میں گالی بھی ہے، حرامی نسل کے اعتبار سے گالی ہے، مگر حرام خور ہم کہہ سکتے ہیں۔ حرام خور یعنی حرام کھا کھا کر بڑے ہونے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسے حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نمازی کہتے ہیں، تو حرام کھانے والے کو کیا کہیں گے؟ تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اتنا لمبا سفر کر کے ایسی جگہوں پر دعا کر رہا ہے مگر قبول نہیں ہوتی۔ ایک بڑی اہم شرط یہ بھی ہے کہ دعا مانگے تو کنڈیشن کے ساتھ نہ مانگے۔ اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ کے نبی نے کہا کوئی یہ دعا نہ کرے اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تو چاہے تو دعا قبول کر لے، تو چاہے تو مجھے یہ دے، تو چاہے تو
اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ، پہلے جو مانگنا ہے ایک دم ذہن و دماغ بنا لے اور کھل کر کے مانگے، شرطیہ مت مانگے، تو چاہے تو کر دے، تو چاہے تو کر دے، مانگنا ہے تو کھل کر مانگے۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا، تو چاہے تو، اللہ کیوں نہیں چاہے گا؟ اللہ کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، اپنے سے دعا کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے، اس لیے شرطیہ دعا نہیں کرنا، ناجائز دعا نہیں کرنا ہے۔ زنا کی دعا کر رہا ہے، مجھے اس کی توفیق مل جائے، مجھے اس کے لیے آسانی ہو جائے، زنا کی دعا، حرام کی دعا، کسی سے رشتہ ناتا توڑنے کی دعا کر رہا ہے، آج کے بعد وہ میرے سامنے نہ آئے، میں اس کے سامنے نہ جاؤں، اللہ کرے وہ مر جائے، ناجائز دعا۔ کوئی بھی بندہ ما من احد یدعو ربہ لم یدع، کوئی بھی بندہ جو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے ما لم یدع باثم او بذنب او قطیعۃ رحم، جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے اور رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے۔ تو دعا میں یہ دیکھنا ہے کیا مانگ رہا ہے، کیسے مانگ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی کو دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک القصر الابیض فی الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت میں سفید محل مانگتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن لے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مانگو تو اللہ سے بڑی بڑی نعمت مانگو، مانگنا ہی ہے تو وصل اللہ الجنت الفردوس، اللہ سے جنت فردوس مانگو، کوئی ایک چیز تجاوز مت کرو، دعا میں حد سے تجاوز مت کرو، ایک چیز مانگ رہا ہے، ارے جس سے مانگ رہا ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو حد سے تجاوز مت کرو۔ دعا مانگنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کے الفاظ 3 بار کہے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ کہتا ہے 3 بار اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 بار دعا کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ 3 بار کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو صحیح میں بچا دے۔ 3 بار مانگنا یہ بھی اچھا ہے، ادب ہے۔ تو یہ جو آداب و شروط ہے ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت، دعا کی قبولیت کے بارے میں ایک روایت عرض کروں۔ امام احمد بن حنبل نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوۃ الا اعطاه الله باحدى ثلاث، جب بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرے تو 3 میں سے ایک اس کے ساتھ ہو کر رہے گا، 3 میں سے ایک، ان يعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بدر کے دن قبول ہو گئی، فوراً قبول ہوگی، یا اس کی دعا ان يدخرها له في الاخرہ، اللہ اس کو آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں ذخیرہ بنا دے گا۔ اس کی دعا تو قبول نہیں ہوگی مگر دعا کے بدلے اس کو ثواب ملے گا آخرت میں۔ تیسرا ان يصرف عنه السوء، یا تو اس سے برائی کو، حادثے کو، کوئی مصیبت کو ٹال دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ یا تو دعا قبول ہوگی یا تو ذخیرہ آخرت ہوگا، یا پھر دعا کے بدلے اس کی کوئی مصیبت کو اس سے ٹال دیا جائے گا، 3 میں سے کوئی ایک ہو کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعائیں جو قبول ہوتی ہیں ان کا کیا ہے؟ وہ دعائیں یا تو فی الفور قبول ہوتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبول ہو گئی، کسی اور نے کوئی دعا کی اللہ نے فوراً قبول کر لی۔ لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جو بعد میں قبول ہوتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ آخری امت میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے۔ تو کئی ہزار سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا انا من دعائی ابی و خلیل ربی، میں میرے ابا ابراہیم جو اللہ کے خلیل ان کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور مسیح عیسیٰ کی بشارت ہوں، انہوں نے بشارت دی تھی میرے بارے میں۔
تو دعا کبھی جلدی قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے۔ جو دیر سے ہوتی ہے تو اس میں آدمی کو مایوس نہیں ہونا ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کے بدلے اجر و ثواب دے گا، یا پھر ذخیرہ آخرت یا کوئی مصیبت اور حادثہ ٹل جائے گا۔ آپ کا بچہ ہے کتنے سال کا؟ 12 سال کا، 10 سال کا، اس کو بائک چلانا آتی ہے، مگر وہ ہائی وے پہ جانا چاہتا ہے، حیدرآباد جانا چاہ رہا ہے، شاد نگر، شمشاباد جانا چاہ رہا ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، اس کو بائک چلانا آتا ہے، مگر آپ اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ نہیں، کیوں؟ آپ دے نہیں سکتے؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہے، پھر آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس عمر میں اس کو یہ چیز دینا اس کے حق میں غلط ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بھی اپنی بندوں کی دعائیں جب مناسب نہیں سمجھتا قبول نہیں کرتا۔ اس کو معلوم ہے اگر اس وقت اس کو پیسے دے دیا تو یہ جو تھوڑی بہت 2-4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، دکان میں کاروبار میں لگ جائے گا، کیونکہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ بندے کی فطرت کیا ہے۔ دیکھو کئی لوگ ہیں جب کاروبار نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو خوب دعائیں کرتے تھے، اے اللہ ہمیں برکت دے، یہ دے وہ دے، اور جب اللہ نے دیا تو اسی میں بزی ہو گئے، جس سے لیا اس کو بھول ہی گئے۔ تو دعا کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دعا اگر قبول نہیں بھی ہو رہی ہے بر وقت تو امید رکھنا ہے کہ اللہ یہ دعا بعد میں قبول کرے گا، اور اگر قبول نہ بھی ہوئی تو اس کے بدلے ہم کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اجر و ثواب نہ بھی ملا تو کوئی مصیبت اور حادثے سے ہم کو بچا لیا جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، مگر دعا ضائع نہیں ہوگی، اسی لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ غلط فہمیاں ہیں مسلمانوں میں۔ ایک غلط فہمی کیا ہے؟ میں گنہگار، میری دعا کیا قبول ہوگی؟ تو کیوں کرتا ہے گناہ؟ یہی بات تو 8 سال پہلے بھی بول رہا تھا، میں گنہگار، میری دعا کیا قبول ہوگی؟ اتنے سالوں میں گناہ چھوڑا کیوں نہیں؟ تو کچھ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ میں گنہگار، میری دعا قبول نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ دعائیں نہیں کرتے۔ دیکھو ابلیس سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے؟ ابلیس کو اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، چل نکل، فاخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے نکل مردود۔ تو ابلیس نے کہا قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، الی یوم یبعثون، ہے میرے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ ابلیس کو معلوم ہے کہ میں راندہ درگاہ ہو گیا ہوں، مگر وہ اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، قیامت تک مہلت دے دے۔ کہا جا تجھے مہلت ہے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کہ میں نے تجھے مہلت دے دی، فإنک من المنظرین۔ مہلت یعنی ابلیس سے بڑا کون گنہگار ہوگا جس کو اللہ نے بھگا دیا، دھتکارا، پھر بھی وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوا۔ لہٰذا کوئی یہ کہے میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس سے بڑا بے وقوف بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ ابلیس سے بڑا بے وقوف ہے۔ ابلیس بھی اتنا بڑا بے وقوف نہیں تھا، اس سے بڑا مایوس کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ابلیس سے بڑا مایوس ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا میں گنہگار ہوں، گنہگاروں کے لیے تو اللہ تواب ہے، غفار ہے، وہ تو چاہتا ہے بندے گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ ایک دوسری غلط فہمی بھی ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ان کے در پر جاؤ گے ہر مسئلہ حل ہوگا، یہ تو شرک پر ابھارنے والا کام ہے۔ سن لو، نبی علیہ السلام، انبیاء کرام بھی اگر کوئی دعا کرے، اللہ نے دعا اس وقت مناسب نہیں سمجھی تو رد کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں رد ہو گئی۔ آپ نے کہا تھا میری امت میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے یہ دعا ریجیکٹ کر دی۔ اختلاف تو ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا جب بیٹا ڈوبنے لگا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب باپ بیٹے گفتگو کر رہے تھے، بیچ سے موج آئی، اللہ کا عذاب آیا اور نوح کے 4 بیٹوں میں ایک ڈوبنے لگا، تو نوح نے کہا ان ابنی وان وعدک الحق
وانت احکم الحاکمین، اے اللہ یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، تو بچا لے، تو بچا لے۔ تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے شمار نہیں ہوگا۔ ان ابنی من اہلی، کہا میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے، اللہ نے کہا نہیں، وہ کافر ہو گیا تو وہ تیرے رشتہ داروں میں شامل نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا یہاں رشتہ داریاں بنتی ہے عقیدے کی بنیاد پر، منہج کی بنیاد پر۔ جس کا عقیدہ اور منہج ہی آپ کے خلاف ہے، اب وہ کہاں کا آپ کا رشتہ دار ہوا؟ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا رشتہ دار نہیں ہے۔ ایک بھائی نماز کا پابند ہے، دوسرا شرابی ہے، سمجھاتے سمجھاتے 20 سال ہو گئے، نہ یہ شراب چھوڑنے کو تیار ہے نہ یہ نماز پڑھنے کو تیار ہے۔ یہ کیسا بھائی ہے؟ یہ اخوت نہیں ہے، یہاں اخوت ہے، یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں رشتہ داری ہے، صالحیت کی بنیاد پر ہے، صرف نسبی بنیاد پر نہیں ہے۔ انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے پاس تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کہنا میں گنہگار ہوں یہ بھی بے وقوفی ہے، اللہ سے نہیں مانگنا، اور یہ کہنا اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ مثلا کافر اگر آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کریں تو آپ کیا کریں گے؟ مسلمان اگر مسلمان سے کوئی کافر دعا کی گزارش کرے تو آپ اس کے لیے کون سی دعا کر سکتے ہیں؟ ہدایت کی دعا، اس سے بہتر موقع نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی غیر مسلم، کوئی آپ کا دوست آپ سے کہے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا، تمہارا رمضان چل رہا ہے، تو آپ فوراً اس کو، اس سے بہتر موقع نہیں ہے، فوراً آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں۔ دیکھیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعا کی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین بابی جہل ابن ہشام او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے تیرے نزدیک جو زیادہ اچھا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ تو اللہ نے حضرت عمر کو چن لیا، نبی نے دعا کی، ہدایت کی۔ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے تو آپ نے کہا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، ان کو نہیں معلوم ہے، حقیقت سے ناواقف ہیں۔ تو ہدایت کی آپ نے دعائیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلاطین عالم کو خط لکھے تو آپ نے یہاں سے شروع کیا۔ مثلا ہرقل کو خط لکھا تو آپ نے لکھا السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کو فالو کرے۔ تو کفار و مشرکین کو سلام کرنے کا بھی طریقہ ہے، ان کے الفاظ آپ ریپیٹ نہ کرو، بلکہ یہ کہ السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کو فالو کرے۔ ایسے دعائیں دی آپ نے۔ کافر کو جب بھی دینا ہے کون سی دعا دینی ہے؟ ہدایت۔ لیکن کفار و مشرکین اور کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر سکتے نہیں۔ اللہ نے نبی محترم کو کہا ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی اور مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، خواہ وہ کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں استأذنت ربی ان اغفر لأمی فلم یؤذن لی، میں نے اپنے رب سے دعا کی، اجازت مانگی کہ میری امی کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت دے دے، فلم یؤذن لی، تو مجھے اپنی امی کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ فاستأذنت ربی ان ازور قبرها فأذن لی، تو میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اپنی امی کی قبر کی زیارت کروں گا، تو مجھے اجازت دے دی گئی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی گئی، اور میں نے جب ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تو دعا کی اجازت نہیں دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، اور ابراہیم جو اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے وہ ایک خاص مدت کے تحت تھا، ایک خاص مدت کے تحت تھا۔
اور جب ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا کہ ارے یہ گرچہ میرا باپ ہے مگر اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے اس سے برات ظاہر کر لی، اب میں اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ کوئی بندہ جب دعا کرتا ہے، کون سی دعائیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریزرویشن ہیں، جن کی دعائیں اللہ کی طرف سے قبول ہو کر رہے گی۔ بتائیں پہلا شخص کون ہے جس کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی؟ مظلوم۔ ماشاءاللہ، ثلاث دعوات لا ترد، 3 دعائیں ایسی ہیں جو ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 1 دعوت المظلوم، مظلوم کی دل سے، کہ دل سے اگر آہ نکل گئی تو دعا رد نہیں ہوتی۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر وہ شرط ہے کہ شرط بشرط ہے کہ اس کا کھانا پانی حلال ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن کی طرف داعی بنا کر، تو آپ نے جاتے جاتے آخری میں ایک نصیحت کی، اچھا سنو، اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، سنو مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کر دوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کچھ مورخین نے واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو معلق۔ کیا نام تھا؟ ابو معلق۔ تاجر تھے، ہر جگہ تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ کسی صحرا میں تجارتی سفر پر تھے، بڑا مال و متاع ان کے پاس تھا، ڈاکو آ گئے، گھیر لیا۔ دع ما معک انا اقاتلک، دع ما معک انا اقاتلک، جو بھی ہے نکال، تیری جان لے لوں گا۔ تو ابو معلق نے کہا رضی اللہ عنہ، ارے تم کو مال سے مطلب ہے نا، جو چاہیے لے لو بھائی، میری جان چھوڑو، مجھے مار کے تمہیں کیا ملے گا؟ کہا سن، میں جس کا بھی مال لوٹتا ہوں، مال تو میرا ہی ہے، وہ تو دینا ہی ہے، مال میرا ہی ہے، وہ تو میں لے کر ہی رہوں گا، ہاں مگر میں تیری جان بھی لوں گا، کیونکہ جس کا مال لوٹتا ہوں اس کی جان بھی لیتا ہوں۔ کہا تدعنی ان اصلی 4 رکعات، کیا تو مجھے چھوڑ سکتا ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہا جتنی پڑھنا ہے پڑھ لے، جلدی پڑھ۔ اچھے سے وضو کیے، 4 رکعتیں پڑھے، اور آخری نفل نماز کی 4 نفل رکعت، آخری رکعت میں سجدے میں دعا کی، یا ودود، اے محبت کرنے والے، یا ذل عرش المجید، اے بزرگ عرش کے مالک، بڑے عظیم عرش کے رب، یا فعال لما یرید، یا فعال لما یرید، جو چاہنے کرنے والے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کو پکار رہے ہیں، ڈاکو کھڑا ہے، پھر کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک بعزک الذی لا یرام، اے اللہ میں تجھے تیری اس عزت کا واسطہ دیتا ہوں، تیری اس عزت کا واسطہ دیتا ہوں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، وبملکک الذی لا یضام، میں تیری اس سلطنت اور مملکت کا حوالہ دیتا ہوں جس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا، وبعرشک الذی ملأ ارکان، وبعزک الذی لا یرام، وبملکک الذی لا یضام، وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک، اور میں تیرے اس نور اور روشنی کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تیرے عرش کو چاروں طرف گھیر رکھا ہے، ان تکفینی شر ھذا اللص، تو میری طرف سے اس چور کو کافی ہو جا، دھیرے دھیرے اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، تو ہی کافی ہو جا۔ ابھی سر اٹھائے نہیں تھے، ابھی اٹھے کہ دیکھا ایک تیز رفتار گھوڑ سوار آیا، اور اس نے پیچھے سے آ کر اس کو جو مارا تو کام تمام کر دیا۔ ہاں یہ تیزی سے گھوڑ سوار کے پیچھے دوڑنے لگے، ارے سنو تو آپ ہو کون؟ ہاں اہم وقت پر آپ آ گئے، نہیں تو یہ تو میری گردن مارنے والا تھا۔ زیادہ ضد کیا تو اس نے کہا
میں اللہ کا فرشتہ ہوں، چوتھے آسمان سے آیا ہوں۔ تم نے جب پہلی مرتبہ اللہ سے کہا تو آسمان میں کھٹکھٹانے کی آوازیں آئیں، جب دوبارہ تم نے کہا تو زیادہ شور ہونے لگا، تیسری مرتبہ کہا تو مجھے حکم ہوا فوراً جا کر کے اس کی مدد کرو۔ یہ غیبی مدد ہے، الاستیعاب، اور دوسری کتابوں میں واقعہ موجود ہے۔ تو جو بھی دعا کرے 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے آخری رکعت کے سجدے میں دعا کرے تو سن لے، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بندہ اس وقت سب سے قریب ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہو۔ فاکثر الدعاء، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ تو ہمیں بھی نفل نماز کی نیت کر کے اگر آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، سنت میں نہیں، وتر میں نہیں، فرض میں نہیں، نفل نماز میں آپ سجدے کی حالت میں دعا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے موقع پر سجدہ کیا تھا اور آپ نے دعا بھی کی تھی۔ تو 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ دعا کر لیں، یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں 4 رکعت نفل پڑھ کے آپ سجدے میں اللہ سے دعا کر لیں۔ تو گناہ کا اپنے آپ کو تہمت لینا کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا فلاں شخص کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور چند ایسے لوگ ہیں جن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ان میں مظلوم سب سے پہلا شخص، دوسرا شخص مسافر، اور تیسرا شخص دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اکثر قبول ہوتی ہے، ہمیشہ قبول، ریزرو، اللہ کی طرف سے ریزرو۔ باپ اپنے بیٹے کے حق میں کبھی غلط دعا نہیں کرتا، لہذا جو بھی بڑے ہیں، باپ ہیں، اپنے بچوں کے حق میں اٹھتے بیٹھتے دعائیں کریں، ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ میرے بچے کو نیک بنا، اے اللہ اسے نماز کا پابند بنا، آپ دعا کریں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی سے ریکویسٹ کریں، اس کو دعا کر دیجئے ذرا سی، آپ خود دعا کریں، آپ باپ ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور ہے صائم، روزے دار، ایسی ہی ایک دوسری روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، وہ دعوت الصائم، اور روزے دار کی دعا۔ صبح سے روزے سے ہے، کچھ کھایا نہ پیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دعا کریں، دعاؤں میں اثر ہے۔ لہٰذا ان کی دعائیں، حج کرنے گیا میدان عرفات میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کے دن دعا کر لے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ غازی فی سبیل اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے، ایسے غازی اور مجاہد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ بیٹا ہے اپنے باپ کے حق میں دعا کر رہا ہے تو اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا جنت میں پروموشن ہوتا ہے، 2nd فلور سے 5th فلور پر اچانک لے جایا جاتا ہے، ارے میرا درجہ بلند ہو گیا، تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ تیرے بیٹے کی تیرے حق میں دعائیں مغفرت کی وجہ سے ہوا۔ ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے مرحوم ماں باپ کے درجات بلند ہو تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہاں ان کے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ کہے گا تیری اولاد نے تیرے حق میں دعا کی تو تیرے درجات بلند ہوئے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ریزرویشن نہیں ہے، ویٹنگ لسٹ میں ہیں، کوٹے سے باہر ہیں، مظلوم نہیں، مسافر نہیں، روزہ دار نہیں، کوٹے سے باہر ہے، ویٹنگ لسٹ میں ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے، تو پھر ایسے لوگ کیا کریں؟ مخصوص اماکن، جگہوں اور مخصوص اوقات کا خیال رکھیں، مثلا سحر کے وقت، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے کہا وہ صحابہ فجر سے پہلے سحر کے وقت دعائیں مغفرت کرتے تھے، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے تھے، وہ ڈر ڈر کے اور اللہ سے امید رکھ کر دعائیں کرتے تھے۔ تو سحر کے وقت دعا کریں، ينزل ربنا الى سماء الدنيا، ہمارا رب، اللہ کے نبی نے کہا فجر سے پہلے سحر کے وقت اوپر سے عرش سے پہلے آسمان پر آتا ہے،
ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں؟ ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کے توبہ کو میں قبول کروں؟ ہے کوئی صدقہ و خیرات یہ دینے والا جس کے صدقہ و خیرات کو قبول کروں؟ اللہ کہہ رہے کوئی ہے نیکی کرنے والا، کوئی ہے مانگنے والا؟ عرش عظیم 7ویں آسمان پر ہے اور پہلے آسمان پر اللہ آ گیا۔ کیسے آیا ہمیں یہ نہیں جاننا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے آ گیا۔ اب کیا زمین پر آئے؟ اب کیا زمین پر آئے؟ اس وقت جب کہ آ گیا پھر بھی نہیں مانگ رہے۔ تو سحر کے وقت فجر سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان لا ترد الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے بیچ میں جو وقت ہے ان میں دعائیں رد نہیں ہوتی، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے ان اوقات میں۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اور آپ نے نشان بتا وہ تھوڑا سا وقت ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ جب منبر پر خطیب ایک خطبہ دے کر بیٹھے اس وقت دعائیں کرنا چاہیے، یا پھر عصر سے لے کے مغرب، جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان ہمارے اسلاف بعض ایسے تھے کہ لوگوں سے بالکل لوگوں سے دور، لوگوں سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتے تھے۔ جمعہ کا دن ہے، عصر سے مغرب ہم کوئی تعلق نہیں، صرف اپنے رب سے دعا کریں گے۔ کوئی دعا آپ کی نہیں قبول ہو رہی ہے آپ اذان اقامت کے درمیان میں کریں، فجر سے پہلے کر لیں۔ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جمعہ کے دن جب خطیب پہلا خطبہ دے کر بیٹھے اس وقت مانگ لیں۔ کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے جمعہ کے دن آپ عصر سے مغرب کے درمیان میں مانگ لیں۔ دعاؤں کے اوقات ہیں، اماکن ہیں، حج کے موسم میں آپ وہاں جا کر دعائیں کریں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا پہ، مروہ پہ، عرفات میں، مینا میں، مقام ابراہیم کے پاس، ملتزم میں، حتیم میں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں، یہ ساری جگہیں ایسی ہیں، یہ سارے اوقات ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے میں ایک دو بات اور عرض کروں گا میرے بھائیوں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے دعا کریں، وسیلہ نہ لگائیں تو بھی اللہ دعا کو پسند کرتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میری دعا کیا سورس لگاؤں گا، کسی کی سفارش لگاؤں گا تو میری دعا اوپر تک جائے گی، وہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک یعنی کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ سب سے زیادہ باڈی کے قریب ہے۔ ہاتھ نہیں رہے گا انسان زندہ رہ سکتا ہے، پیر نہیں رہے گا انسان زندہ رہ سکتا ہے، شہرک کاٹ دے ختم۔ ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہنا میں قریب ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب بندہ مجھے پکارے۔ اذا دعانی، مجھے تو پکارے، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ صحیح راستے پر عمل کرنے لگیں، نیک ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے۔ سوال ہے وسیلہ، آپ نوٹ کر لیں، علماء نے 3 وسیلے لکھے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے 4 جائز وسیلوں کا تذکرہ کروں گا۔ ناجائز وسیلے تو حرام ہیں، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب ہے جائز وسیلے لگاؤ۔ جائز وسیلوں میں سب سے پہلا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ جب آپ رحمان کو رحمان کہیں گے، رحمان کو جب رحمان کہیں گے اس کی رحمت جوش میں آئے گی۔ رحیم یا ودود یا کریم یا حی یا قیوم، اس کے ناموں سے پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اس کی غلط تعویل کرتے ہیں، ان کو چھوڑو، اللہ ان کو دیکھ لے گا، ان کا بدلہ دے گا ان کو، مگر تم اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عبد الرحمن، اللہ کہو یا رحمان کہو، اللہ کے کئی نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اچھے اچھے نام کا وسیلہ،
دوسرا جائز وسیلہ کیا ہے؟ کسی کے نیک اعمال کا کوئی بندہ وسیلہ لگائے. آپ نے کسی کی مدد کی ہے، آپ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ دھیرے دھیرے اللہ سے اکیلے میں کہیں، دیکھ میں نے فلاں کی مدد کی، تیرے اور میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. اگر تیرے لیے میں نے یہ کام کیا ہے جو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے تو تو میرے لیے یہ کام کر دے. کتنی اچھی بات ہے. یہاں وہاں منہ مارنے، یہاں وہاں بھٹکنے سے اچھا اپنے رب کو پکارو. وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے پکاریں. میں کروں گا، میں دعا قبول کروں گا. کیوں نہیں پکارتے مجھے؟ کیوں نہیں مجھ سے مانگتے؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو میں معاف نہ کر دوں؟ مانگو تو. اللہ چاہتا ہے کہ بندے مانگیں، توبہ کریں. تو دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ نیک اعمال کا وسیلہ. دیکھیے امام بخاری نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ تھے، غار میں جا رہے تھے کسی صحرا میں. بارش ہونے لگی تو ایک غار میں گھس گئے. جیسے ہی غار میں گھسے تو پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ پر جم گئی. اب بڑی چٹان، 3 آدمی اس کو کیسے کھسکائیں؟ پھنس گئے. تو تینوں نے دعا کی، مشورہ کیا. اب ایک ہی راستہ ہے، اللہ ہمیں نکال سکتا ہے. آپ کہیں گے کسی کو فون کر لیتے. فون تھا اس وقت، کتنی سہولت ہے. آپ اگر ابھی غار میں پھنس جائیں تو اللہ کو پکاریں، اور نہیں تو آج کے مسلمان اللہ کو یاد نہیں کرتے مصیبت میں، پہلے بندوں کو یاد کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا. ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے. اب کہہ رہا ہے اللہ سے، غار کے اندر، غار بند ہو گیا ہے، کیسے نکلے؟ مر جائیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے بیوی بچے تھے، میں بکریوں کو چراتا تھا. رات گئے جب میں گھر لوٹتا، اپنے ماں باپ کو جب تک دودھ نہیں پلا لیتا، بیوی بچوں کو میں نہیں دیتا. ایک دن ایسا ہوا رات میں واپس ہونے میں دیر ہو گئی، مجھے تاخیر ہو گئی. میں جب گھر آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے تھے. میں دودھ نکال کے لایا تو وہ سو رہے تھے. میرے بچے بھوک سے میرے پیروں میں بلک رہے تھے. میری بیوی عاجزی کر رہی تھی، مگر میرا دستور یہ تھا کہ جب تک ماں باپ کو نہیں دے دیتا میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلاتا اور پلاتا تھا. یہاں تک کہ میں ان کی نیند میں خلل نہیں کرنا چاہتا تھا. میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ اگر یہ کروٹ لیں گے، جاگیں گے تو ان کو پلاؤں گا. میرے بچے بلکتے رہے، روتے رہے. صبح ہو گئی، تیرے علاوہ میرے علاوہ تو جانتا ہے کہ میں تیری رضا کے لیے ایسا کیا تھا. اگر واقعی میں سچا ہوں تو تو میرے لیے یہ غار، یہ پتھر کو اتنا تو ہٹا دے کہ ہم آسمان دیکھ سکیں. فوراً غار کا وہ پتھر جو دانے کھسک گیا. لیکن ابھی 1/3 ہٹا تھا، ابھی 2/3 باقی تھا، 2/3 باقی تھا، 1/3 ہٹا. دوسرے نے دعا کی، اے اللہ میرے چچا کی لڑکی تھی، اس نے مجھے 100 اشرفیاں مانگی. میں نے ایک شرط پر دینے کا وعدہ کیا، 100 اشرفیاں دوں گا، شرط یہ ہے کہ تو میرے ساتھ برائی کر. وہ آمادہ ہو گئی، اس کو بڑی ضرورت تھی. جب میں عین برائی کرنے گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، غلط طریقے سے ناجائز کام نہ کر. میں دور ہٹ گیا اور میں نے پھر اس کو آزاد کر دیا. میں نے وہ چیزیں معاف کر دی. اے اللہ اگر واقعی صرف تیرے ڈر سے میں ہٹ گیا ہوں تو میرے لیے چٹان ہٹا دے. چٹان ہٹا دی گئی. تیسرے نے کہا اے اللہ ایک مسافر میرے پاس آیا تھا، اس نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد ایک فرق جوار مجھے اسے دینا تھا. میں نے اس کی خدمت میں پیش کی، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا. پھر میں نے سوچا کہ اس کے جوار کو میں زمین میں بو دیتا ہوں. زمین میں بویا، بہت ساری جوار ہو گئی، اناج ہو گئے. اس سے بیچ کر میں نے ایک چرواہا اور ایک بیل خریدا. ابھی وہ چرواہا اور بیل میرے پاس تھے کہ وہ آ گیا، کہا لاؤ میری جوار دو. اس دن میں لیا نہیں تھا، ابھی دو. تو میں نے کہا یہ چرواہا اور یہ بیل تم لے جاؤ، تمہارے ہیں. میں نے کھیتی کی تھی، اس میں منافع ہوا تھا. اس نے کہا ارے مذاق کر رہے ہو، میری فرق جو جوار نکلتی تھی دو. کہا یہی تمہارے ہیں. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا میں نے تجارت کی تو بڑھ گیا. تو وہ لے کر چلا گیا. اے اللہ اگر میں نے کسی کے ساتھ اتنے خیر کا کام تیری رضا کے لیے کہ تو میری رضا کے لیے ہٹا دے. چٹان ہٹ گئی اور وہ لوگ نکل گئے. تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی جناب میں. پہلا وسیلہ
اللہ کے ناموں کا وسیلہ، دوسرا وسیلہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، تیسرا وسیلہ کوئی نیک آدمی ہے تو اس کو دعا کی درخواست کریں، بھائی ذرا دعا کر دینا، وہ دعا اگر کر دے گا تو اس کے تھرو وہ چیز حل ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اذا قحطوا استسقا، حضرت عمر کے زمانے میں جب لوگ قحط سالی میں ہوئے تو استسقا کی دعا کی گئی، نماز استسقا ہوئی، دعا پانی مانگا گیا تو حضرت عمر نے کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے، تیرے نبی دنیا میں تھے تو ہم تیرے نبی کے پیچھے کھڑے رہ کر، میرے نبی کو آگے کر کے ہم دعا کرتے تھے، نبی کی دعا کے سہارے تو ہم کو بھی دے دیتا تھا پانی۔ اب دنیا میں تیرے نبی نہیں ہے تو تیرے نبی کے بزرگ چچا عباس بن عبد المطلب کو ہم سامنے لے کر آئے ہیں، عباس تیرے نبی کے چچا ہیں، تو ان کی دعاؤں کے سہارے ہماری بھی دعا قبول کر لے۔ قال فیسقون، تو پھر ان کو پانی دیا جاتا۔ معلوم یہ ہوا کسی کے جاہ کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اے اللہ فلاں بزرگ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے جاہ اور وسیلے سے مجھے دے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وہ نیک ہے مجھے دے، نہیں، اس کے پاس جا کر کہو تم دعا کرو، ہو سکتا ہے اس کی دعا سن لے اللہ۔ تو دعا نیک آدمی کا وسیلہ نہیں، نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ جائز ہے۔ آخری وسیلہ سن لیجئے، آخری وسیلہ ہے جو جائز ہے، علماء نے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں، کتابوں میں نہیں کیا، مگر یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وہ چوتھا وسیلہ ہے اپنی خراب سچویشن کا وسیلہ۔ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے تو اللہ سے کہا ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ زکریا دعا کر رہے ہیں، بوڑھے زکریا کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپا ظاہر ہو گیا ہے، چاندی چمکنے لگی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن جب بھی میں نے تجھ سے مانگا کبھی نا امید نہیں ہوا، ہمیشہ کبھی بدبخت ہو کر نہیں لوٹا، ہمیشہ مجھے تو نے دیا ہے، تو تو مجھے ایک بیٹا دے دے اس بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں بیٹا مانگا، اللہ نے دے دیا۔ اللہ اگر قبول کرنے پر آ جائے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اپنی خراب سچویشن کو اللہ کے سامنے رکھنا، خراب حالت کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کہا اے اللہ ان تہلک هذه العصابۃ اليوم، مشرکین کی اتنی بڑی تعداد ہے، میری جماعت تو بہت چھوٹی سی ہے، مگر اللہ اگر تو چاہے تو ان کو فتح دے دے، اگر یہ شکست کھا گئے تو مجھے لگتا ہے تیری زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اپنی خراب حالت کو اللہ کے سامنے رکھ، اے اللہ میں مجبور ہوں، میں بہت پریشان ہوں، ایسا ہے، آپ اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ اللہ علیم بذات الصدور، سینوں کے حالات جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کسی سے نہیں مانگنا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے عرش والے سے مانگو، راستے وہ نکالتا ہے، اس سے مانگو۔ افسوس بندے بندوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ اللہ نے کہا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جو لوگ بندوں کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، قبروں کے سامنے اور کہیں جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں، سن لیں اللہ نے کتنے صاف الفاظ میں کہا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، صرف اسی رب برحق سے دعا کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی سے دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں کرتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعا کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال تو اس پیاسے کی طرح ہے جو پانی کے کنارے کھڑا ہو جائے اور کہے اے پانی تو میرے منہ میں آ جا، پانی تو میرے منہ میں آ جا، پانی منہ میں آئے گا؟ وما ہوا ببالغ، ارے بے وقوف، کس سے مانگ رہے رے؟ بولتے ہیں کیا کر رہا ہے، کس سے مانگ رہے؟ پانی کہیں تیری بات سنے گا؟
پانی کے سامنے کہہ رہا ہے بہت پیاس لگی ہے، پانی میرے منہ میں آ جا، ارے یہ پانی تیری بات سن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کی، قبر کے سامنے کھڑے ہو کے ہے فلاں فلاں میری بات سن لو۔ ارے جو رگ کے شہرک کے پاس ہے، جو دھڑکنوں کو جانتا ہے، تو سوچتا بعد میں ہے، وہ جانتا پہلے سے ہے، اس کو چھوڑ کر تو پتھر کو، قبر کو پکار رہا ہے۔ ارے بے وقوف، یہ سن ہی نہیں سکتے تو تیری بات قبول کیسے کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے کباسل کفیہ وما هو ببالغ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ان کی دعائیں تو صرف گمراہی ہیں، ہوا۔ آخر میں عرض کروں گا، اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بھی مانگی، پانی طلب کرنے گئے میدان میں استسقاء کے لیے، وہاں بھی آپ نے اجتماعی دعا کی، عیدین میں آپ نے اجتماعی دعا کی۔ تو جہاں اجتماعی دعائیں ثابت ہیں، عام طور پر انہی جگہوں پر اجتماعی دعا کر لینا چاہیے، جہاں ثابت نہیں ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے 23 سال نماز پڑھائی، مگر کبھی بھی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو لے کر بیٹھ کر دعا نہیں کی، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ تو خود دعا ہے۔ اجتماعی دعا کے بارے میں اپنے بھائیوں سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی تردید کرنے میں اتنی مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں کہ اجتماعی دعا کا ماحول ہی ختم ہو گیا ہے۔ اتنی تردید مت کیجئے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے، اتنی تردید نہیں کرنا ہے، کرنا اتنی ہی تردید ہے جتنی حق ہے۔ اجتماعی دعا جہاں ثابت ہے وہاں تو مانگ لو۔ اب نفس مسئلہ، نفس کیا؟ اجتماعی دعا یہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم روزانہ ہر نماز میں، قاری جہری نماز میں امام پڑھتا ہے وَلَضَّالِّينَ، ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ یہ اجتماعی دعا نہیں ہے؟ اجتماعی دعا ہے کہ نہیں؟ 1,00,000 لوگ اگر کہہ رہے ہیں امام کے وَلَضَّالِّينَ پر آمین، اور نبی نے کہا ہے اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، اجتماعی دعا ہوئی کہ نہیں؟ اب میں تقریر کے آخر میں، درس کے آخر میں، خطبے کے آخر میں یہ کہوں اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، یہ اجتماعی دعا ہوئی کہ نہیں؟ اب باطل استدلال ہمارے ہی کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے کیسے، عیدین میں اجتماعی دعا نہیں مانگنا چاہیے، کیوں؟ نبی فرماتے ہیں، ام عطیہ فرماتی ہیں، امام بخاری اور دیگر محدثین نے نقل کیا، اللہ کے نبی نے کہا حائضہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں گی، کیوں؟ فَيَشْهَدْنَا دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَشْهَدْنَا دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی۔ اب یہاں دعا، دعوہ، دال عین واو تا ہا، دعوہ، اس سے بعض مفسرین نے، بعض شارحین نے کہا ذکر و اذکار اور نصیحت کی باتیں جو عیدین میں ہوتی ہیں وہ مراد ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ذکر و اذکار اور واعظ و نصیحت کے ساتھ دعا بھی مراد ہے، صرف ذکر و اذکار نہیں، دعا بھی مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ دعوہ، دعوہ قرآن میں ہے، اللہ نے کہا، میں نے ابھی آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ قرآن میں لفظ دعویٰ سے آپ دعا مراد لے رہے ہیں، حدیث میں لفظ دعویٰ سے آپ تقریر کیسے مراد لے رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث کے بارے میں نبی نے کہا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، میں قرآن اور قرآن جیسی ایک چیز یعنی حدیث، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ لہٰذا جب قرآن میں آپ دعویٰ سے مراد دعا لے رہے ہیں تو حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا عیدین میں فیشہدنا دعوت المسلمین، عورتیں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، تو وہاں آپ دعا مراد کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ وہاں صرف ذکر و اذکار مراد لے رہے ہیں۔ اور ستم یہ کہ دعا کی تردید کر کے آپ آخری میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، آمین، ہو گیا، دعا نہیں کی آپ نے، آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں مگر دعا تو کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اجتماعی دعا کی اپنی ایک اہمیت ہے، قنوت نازلہ ہے، دعائے قنوت ہے، سورہ فاتحہ ہے،
استسقاء کی دعائیں ہیں، عیدین میں نبی نے دعا کی ہے، منبر پر نبی نے دعا کی ہے. اجتماعی دعا کو آپ سرے سے ختم نہیں کر سکتے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جہاں نبی سے ثابت نہیں ہے وہاں دعائیں مت کرو. دیکھو قبر پر اللہ کے نبی نے کہا صلوا لہ التثبیت، صلوا لہ التثبیت، استغفروا لاخیکم، اس کے لیے تثبیت کی دعا کرو. اب سارے صحابہ کھڑے ہیں دعا کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ کر رہے ہیں. قبر میں دفنانے کے بعد آپ نے کہا اس کو ثابت قدمی کی دعا کرو. پھر آپ نے فرمایا استغفروا لاخیکم، استغفروا، تم سب کے سب دعائیں مغفرت کرو. سب کے سب دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے. تو میرے بھائیوں، کسی چیز کی باطل کی تردید میں اتنے آگے نہ بڑھ جائیں کہ حق بھی شرمسار ہو جائے. بدعت کی تردید میں اتنی مبالغہ آرائی نہ کرے کہ سنت بھی ہاتھوں سے جاتی رہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو چیز جیسی ہے اس کو ویسی رکھیں. اجتماعی دعا کرتے رہیں، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین سے عاجزی کرنے کا بڑا بہتر ذریعہ ہے. جہاں ثابت ہے کم از کم وہاں تو کر لیں. اجتماعی دعا سرے سے انکار کرنا جائز نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا ثابت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ان محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. شب قدر کے بارے میں امام ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرمایا، فرماتی ہیں علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر میں کسی رات کے بارے میں جان لوں کہ ایک لیلۃ القدر ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا قولی، تو یہ دعا پڑھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو ہمیں بھی دعائیں پڑھنا چاہیے. شب قدر بھی دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو عفو درگزر کی اور معافی کی دعا کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہماری کوتاہیوں لغزشوں خطاؤں کو درگزر فرمائے. رب العالمین ہماری ہر جائز خواہش کو پورا فرما دے. جو لوگ حج نہیں کر سکے ہیں ان کے لیے رب العالمین حج کے مراحل کو آسان فرما دے. رب العالمین ہمیں عمرہ اور حج کی بار بار توفیق عطا فرما. بار الہ حلال روزی کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے حرام روزی سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. کفار و مشرکین کے شر سے، منافقین کے نفاق سے، یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں بار الہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو یہودیوں کے مظالم کا شکار مسجد اقصیٰ کے قریب مسلمان ہیں ان کمزور بے بس مسلمانوں کی مدد فرما. یہود و نصارہ کفار و مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے رب العالمین ان کو ہر مرحلے میں ناکامی، ذلت اور رسوائی سے دوچار فرما. ہماری تمام جائز دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي